السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے منفرد بس سروس متعارف کروا دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 2545 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے کن علاقوں میں سستی رہائش حاصل کی جا سکتی ہے اور کہاں رہائش اختیار کرنا انتہائی مہنگا ہے؟ کرونا کی صورتحال میں بہتری، ایک امارات کے 70% سرکاری ملازمین کی دفاتر میں واپسی، کرونا چند دن کا مہمان رہ گیا۔ کرونا کے سد باب کے بعد متعدد اسکولوں نے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 2545 نئے کیسز رپورٹ، 2 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 2545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1320 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,90,562 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 123.2 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 28 جنوری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,38,384 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,75,670 ہے۔ کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,234 ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 80,480 تک پہنچ چکی ہے۔ کرونا کے سد باب کے بعد متعدد اسکولوں نے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے تعلیمی ادارے 31 جنوری سے غیر نصابی سرگرمیاں، اسکول ٹرپس اور فزیکل ایجوکیشن شروع کر سکتے ہیں۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی KHDA نے جمعہ 28 فروری کو ہدایات جاری کی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ نئے قوانین کا اطلاق ارلی چائلڈہڈ سینٹرز اور یونیورسٹیز پر ہوگا۔ امارات کے پرائیویٹ ایجوکیشن ریگولیٹر نے ٹویٹ میں لکھا ہے، طلبہ، ایجوکیٹرز اور والدین کی سپورٹ اور تعاون کا شکریہ، جس کی وجہ سے اب 31 جنوری سے غیر نصابی سرگرمیاں، اسکول ٹرپس اور اجتماعات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کینٹین اور کھانے کے مقامات بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق دبئی کے تمام پرائیویٹ اسکولز، ارلی چائلڈہڈ سینٹرز اور یونیورسٹیز پر ہوگا۔ یہ تمام سرگرمیاں نئی اسکول ٹرم کے آغاز پر کرونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر بند کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حکام نے دبئی اور ابوظہبی میں پبلک اسکولوں میں طلبہ کی واپسی کو مختلف مراحل میں مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کرونا کی صورتحال میں بہتری، ایک امارات کے 70% سرکاری ملازمین کی دفاتر میں واپسی، کرونا چند دن کا مہمان رہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ام القوین حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آج سے 70% سرکاری ملازمین گھر کی بجائے دفاتر میں کام کریں گے۔ ام القوین کی ایگزیکٹو کونسل کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق 30% ملازمین کو آن لائن کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل امارات نے اعلان کیا تھا کہ 70% سرکاری ملازمین کے لیے گھر رہ کر کام کرنے کا سسٹم لاگو کر دیا گیا ہے۔ کرونا احتیاطی تدابیر کے تحت جنوری کے اختتام تک یہ سسٹم لاگو رہنا تھا۔ حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے منفرد بس سروس متعارف کروا دی۔
تفصیلات کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف میونسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ ابوظہبی کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ 28 جنوری سے سعدیات آئس لینڈ سے ابوظہبی تک آن ڈیمانڈ بس سروس دستیاب ہوگی۔ اس سروس کی درخواست ابوظہبی لنک موبائل ایپلیکیشن سے کی جا سکتی ہے۔ اس سروس کا مقصد عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ابوظہبی تا سعدیات آئس لینڈ پہلے مرحلے میں مفت سروس ہوگی اور یہ روزانہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک دستیاب ہوگی۔ یہ سروس بدال سعدیات بیچ ولاز، سعدیات بیچ ریزیڈنس، جومیرا ریزارٹ، سعدیات آئس لینڈ، سعدیات بیچ کلب، سعدیات بیچ گولف کلب، سعدیات ہوٹل ایریاز، سعدیات کلچرل ڈسٹرکٹ، ابوظہبی میوزیم اور ممشا السعدیات تک دستیاب ہوگی۔ اس سروس تک رسائی کے لیے مسافروں کو ابوظہبی لنک ایپلیکیشن ڈاؤن کرنا ہوگی، جو کہ ایپل اسٹور اور گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہے۔ اس کے بعد صارف کو پک اپ اور ڈراپ آف لوکیشن کے ساتھ پک اپ ٹائم بتانا ہوگا۔ اس ایپ کی مدد سے صارف کو گاڑی کے متعلق تمام تفصیلات بتائی جائیں گی اور صارف گاڑی کی لوکیشن بھی دیکھ سکے گا۔ صرف یہی نہیں، رہائشی اور سیاح اس سروس کی بدولت ابوظہبی میں سیاحتی مقامات تک آسان رسائی حاصل کر سکیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے کن علاقوں میں سستی رہائش حاصل کی جا سکتی ہے اور کہاں رہائش اختیار کرنا انتہائی مہنگا ہے؟ تفصیلات کے مطابق دبئی کی رینٹل مارکیٹ سال 2022 میں مستحکم ہو رہی ہے اور لینڈ لارڈز کو فائدہ پہنچا رہی ہے، کیونکہ امارات میں رہائشی کرایہ دوبارہ سال 2014 کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کا ماننا ہے کہ سال 2022 میں ولاز اور بڑے یونٹس کی رینٹل ڈیمانڈ زیادہ رہے گی، کیونکہ زیادہ تر کمپنیاں کرونا بحران کی وجہ سے ملازمین کو گھر رہ کر کام کرنے کی اجازت دے رہی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ کچھ سال سے لوکل رینٹل مارکیٹ میں بتدریج کمی ریکارڈ کی جا رہی تھی، لیکن اب یہ مستحکم ہونے لگی ہے اور بحالی کا سفر تیز ہو گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کور کے ریسرچ اور ایڈوائزری کے سربراہ پراتیوشا گراپو کا کہنا ہے کہ رینٹل مارکیٹ بیلنس ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ سال رہائشیوں کی فیور کے بعد لینڈ لارڈ کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ کرائے سارے شہر میں نہیں بڑھ رہے۔ کرونا ویریئنٹ آن لائن ورکنگ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ولاز اور بڑے یونٹس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2021 کی چوتھی سہ ماہی کے مطابق اپارٹمنٹس کے مقابلے میں ولاز کے کرایوں میں 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس والو اسٹارٹ کے مطابق دبئی میں رہائشی کرایوں میں 2014 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ 18.9% سالانہ ہے۔ اوسطاً 2 بیڈ رومز والے ولاز کا سالانہ کرایہ 1,17,000 درہم، 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا 1,66,000 درہم اور 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا 2,35,000 درہم سے شروع ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔